بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان کی طرح ہوگی، یعنی جنت کی عورتوں کی ایک صفت بتلائی یاقوت اور مرجان کی طرح ہونا. یہ یا تو جو ہے یہی بیویاں جو ہے وہ انہی کی صفت بیان کی جا رہی ہے، اور وہ دوسری جو ہے حور جو ہوگی اس سے اعلیٰ ہوگی. یاقوت اور مرجان کے ذریعے ان کی صفت بتلانے سے ایک مقصد یہ ہے کہ یہ جو پتھر ہوتے ہیں وہ کبھی چیزیں دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پرانی ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. یہ جو پتھر جو سمندر سے نکلتے ہیں اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے، یہ کبھی پرانے نہیں ہوتے. کتنے بھی سال سمندر میں پڑے رہے اس میں کوئی خرابی کوئی پرانا پن یہ نہیں آتا، اور بعد میں بھی اس کو اگر تھوڑا سا صاف کر لیا جائے تو وہ جو ہے وہ ایسے ہی چمکنے لگتے ہیں گویا کہ آج اس کو سمندر سے نکالا. اس میں ایسا نہیں ہے. دوسری چیزوں میں تو خرابی آ جاتی ہے، مثلا پھل فروٹس کھانے کی چیزیں اور جتنی چیزیں ہیں 1 سال 2 سال 5 سال بعد خراب ہو جائے گی، یہ خراب نہیں ہوتی. یہاں سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ جنتی عورتیں جو ہوگی یہ ہمیشہ ایسی ہی رہے گی. اس میں جو لذت، اس میں جو مزہ، اس کے ساتھ مزہ یہ دائمی ہوگا. اس لیے کہ دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک عورت کے ساتھ انسان کچھ مدت رہے، کچھ مدت بعد انسان یہ کہتا ہے کہ اب جو ہے بور ہو گیا، یا زیادہ دیر رہنے کی وجہ سے اب جی بھر گیا وغیرہ. جنت میں یہ چیز نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن لذت اور مزہ ایسا ہی بلکہ اس سے بڑھتا رہے گا. اسی وجہ سے کوئی شخص جنت میں بور نہیں ہوگا. اس لیے کہ کتنی بھی اچھی جگہ انسان چلا جائے کچھ دنوں بعد اس کا دل بھر جاتا ہے، بہت ہو گیا اب اپنے گھر چلو، اب یہاں کیا رہنا. اس طریقے سے ہوتا ہے. اب جنت میں تو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، ہزاروں کروڑوں اور کتنے ہی سال. تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ 5 10 15 سال میں انسان جنت سے بھی تھک جاتا، بور ہو جاتا کہ اب بہت ہو گیا. لیکن ایسا نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جنت کی جو زینت ہے، اس کی جو مزہ ہے، اس کی جو لذت ہے، اس کو اللہ رب العزت روزانہ بڑھاتے جائیں گے. جب یہ روزانہ بڑھتا جا رہا ہے اس کا مزہ، اس کی لذت، اس کی خوشی، تو اس کا جی کیسے بڑھے گا؟ جی تو تب بڑھے جب ایک ہی جیسا ہو. لیکن اس میں تو روزانہ اپڈیٹ ہو رہا ہے، روزانہ نیا ورژن، اور پہلے سے بہتر، پہلے سے بہتر، پہلے سے بہتر. تب اس میں جو ہے انسان جو ہے اس کا جی نہیں بھرے گا. پھر فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، غایت اطاعت کا بدلہ بجز غایت عنایت کے کیا ہو سکتا ہے. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جو اطاعت کی ہے اس اطاعت کا بدلہ ان انعام کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. پہلے ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جس کو بھی جنت دی جائے گی یہ اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں ہوگی، بلکہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے. اسی لیے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. جتنے بھی جنت میں جائیں گے یہ تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائیں گے. اس سے کہ ہمارے اعمال تو ایسے ہے ہی نہیں کہ اس پر جنت دی جائے. کون یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے زندگی میں فلاں نماز سب سے بہتر پڑھی تھی، اور ایسی نماز تھی جس کو اللہ کو قبول کرنا ہی چاہیے، ایسی پڑھی تھی؟ ایسی تو کوئی نماز نہیں، کوئی عمل ایسا نہیں ہے. تو عمل کی وجہ سے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں، مجھے بھی جنت میرے عمل کی وجہ سے نہیں ملے گی، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتی، الا یہ کہ بس اللہ رب العزت اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے. تو جنت جس کو بھی ملے گی وہ تو ملے گی اللہ کی رحمت سے، عمل کی وجہ سے نہیں. اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے جو اچھے عمل کیے تھے اس کا یہ اچھا بدلہ ہے. یہ بڑی نعمت ہے.
کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ تمہارے عمل جو کیے تھے اس کو قبول کر لیا اور یہ تو تمہیں عمل کے بدلے میں دے رہا ہوں۔ اس لیے کہ کوئی آدمی جو ہے مثلاً بچہ ہے اسکول میں مدرسے میں اعلیٰ نمبر سے کامیابی حاصل کرے، ایک تو ہوتا ہے کہ اس نے بہت محنت کی اور بہت اچھا لکھا، بہت محنت سے پڑھا، تو سب کے سامنے اس بچے کو یہ کہا جائے کہ تم نے بہت اچھا پیپر لکھا تھا، تم نے بہت محنت کی تھی، یہ اس کے بدلے میں تمہیں انعام دیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے، اس کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ سب کے سامنے مجھے یہ کہا گیا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ پوری کلاس میں کوئی محنت نہیں کر رہا تھا تو اندھوں میں کانا سردار، اور ایک کو جو ہے وہ اچھے نمبرات سے پاس کر دیا، اس کا پہلا نمبر آ گیا، اس کو پراؤڈ مومنٹ نہیں ہوتا اس لیے کہ سب ایسے تھے اس میں نمبر آ گیا۔ ایسا نہیں، اللہ رب العزت یہ نہیں فرما رہے کہ میری رحمت کی وجہ سے جنت، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے بہت اچھے اعمال کیے تھے، ان اچھے اعمال کا یہ تمہیں اچھا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ بلکہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں اچھے اعمال کا بدلہ اچھے انعام کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اس کا تو یہی بدلہ ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے۔ دوسرے ایک بات یہ کہ دوسرے مذاہب کے مقابلے میں اسلام میں پابندیاں یعنی خواہشات پر پابندیاں زیادہ ہیں۔ جیسے بھائی اسلام میں کہ انسان جو ہے غیر محرم کو نہیں دیکھ سکتا، شادی سے پہلے کوئی غلط تعلقات نہیں رکھ سکتا، انسان کے تعلقات اپنے بیوی کے شوہر کے ساتھ، شوہر کے بیوی کے ساتھ ہی رہیں گے، اس کے علاوہ کے ساتھ غلط تعلقات نہیں رکھ سکتا، حرام کما نہیں سکتا، حرام مکان، حرام زمین خریدنا یہ نہیں کر سکتا۔ تو انسان پوری زندگی اپنی ان خواہشات سے رکا رہا، ساری خواہشات کو اس نے مار دیا کہ نہیں اسلام نے اس کو منع کیا ہے، میں اس کو نہیں کروں گا، حرام کما کر زمین نہیں خریدوں گا، حرام کما کر مکان نہیں، حرام کما کر کاروبار نہیں، حرام عورت کو دیکھنا، حرام عورت کے ساتھ تعلقات رکھنا، یہ میں کوئی کام نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تم جو وہاں جن جن چیزوں سے رکے رہے تھے اس کے بدلے میں اب تمہیں بے انتہا دیا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی نظروں کی حفاظت کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی، اس کے بدلے میں تمہیں ایسی بیویاں دی جن کی نظریں جھکی ہوئی، جن کو کسی نے چھویا تک نہیں، اور ان کی خوبصورتی ہمیشہ والی۔ تم رکے رہے، اس کے بدلے میں یہ جنت دی جا رہی ہے، طولھا 60 میلا کہ 60 میل یعنی تقریباً 90 کلومیٹر لمبا تو صرف ایک جو ہے خیمہ ہوگا۔ کہ تم نے جو حرام کمائے کہ نہیں، حرام کما کر حرام مکان بنانا، زمینیں خریدنا، اس سے تم رکے رہے، اس کے بدلے میں تمہیں یہ حلال دیا جا رہا ہے بے انتہا۔ اس کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ، اچھی عبادت کا بدلہ اچھے انعام کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ دن بھر بھوکے رہ رہے ہیں، پیاسے رہ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، جو ہے سردیوں میں اٹھ کر نمازوں کے لیے آنا، کاروبار چھوڑ کر نمازوں کے لیے آنا، اسی طریقے سے رات میں دیر تک 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ کھڑے رہ کر تراویح پڑھنا، اور جو بھی اعمال کے مال، سال بھر میں مال ہے تو اس کو خرچ کر کے زکوٰۃ دینا، زیادہ مال ہے تو اس کو خرچ کر کے حج کرنے جانا، یہ سارا بیکار نہیں جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے خرچ کر دیا اور سارا بیکار، نہیں، یہ سب لکھا گیا، گنا گیا، اور اس کا کئی گنا زیادہ اللہ رب العزت بدلہ دیں گے۔ اور اس وقت اللہ یہ کہیں گے تم نے جو بہترین عبادتیں کی تھی اس کا یہ بہترین بدلہ ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی بدلہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کا بہترین بدلہ یہی ہے۔ گویا کہ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ اس سے بہتر بدلہ ساری دنیا مل کر دے ہی نہیں سکتی جو اللہ دیں گے، جو اس کے بدلے میں دیں گے اتنا اچھا تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، اللہ وہ دیں گے۔ اس کو فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اطاعت جو اعلیٰ درجے کی احسان کے ساتھ کی اس کا بدلہ اعلیٰ قسم کی نعمتوں کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جنات تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کہ یہ نعمت ہے کہ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بھی قبول کر لے اور اس کو قبول کر کے اس پر انعام دے۔ دنیا میں تو اللہ اس کے بدلے میں راحت، چین، سکون، عافیت اور پتہ نہیں کیا کیا یہ تو دیں گے ہی، اور یہ تو ایسے ہی ہے، یہ بدلہ نہیں ہے۔ دنیا میں جو مل رہا ہے یہ بدلہ نہیں ہے، بدلہ تو اللہ آخرت میں دیں گے، شروعات تو وہاں سے ہوگی۔ پھر فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس کے سوائے 2 جنتیں اور ہیں۔
یا اس سے کم درجے کی 2 جنتیں اور ہیں. جیسا کہ رکوع شروعات تبھی عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے 2 قسم کی جنتوں کا بیان کیا ہے. ایک تو وہ جو اعلیٰ قسم کی ہے، اور یہاں اللہ رب العزت اس سے کچھ نیچے درجے کی جنت کو بیان کر رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں نچلے درجے کے. مشرف علی تھانوی، علامہ شبیر احمد عثمانی، بلکہ ابن کثیر وغیرہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ اب جو جنتوں کا بیان ہے اس کے بدلے میں نچلے درجے کی. اب اس میں ہمارے لیے 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ عرض کی تھی کہ جو ہمیشہ پوری زندگی 40-50 سال نیکی کے ساتھ گزارے، اور ایک آدمی جس نے 5-10 سال نیکی کے ساتھ گزارے، دونوں میں کوئی فرق ہونا چاہیے. تو اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، اللہ کے قریبی بندے ہیں، جس کی پوری زندگی اچھے سے گزری ہے، اللہ ان کو وہ دیں گے. اور نچلے درجے کی ہے یہ دونوں بتلا کر کیا، انسان دنیا میں بھی جب 2 کیٹیگری ہو تو انسان اعلیٰ کیٹیگری کو لینا پسند کرتا ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے. ایک چیز ایسی ہے جس میں جو ہے ایک ہی قیمت پر 2 چیز مل رہی ہے، ایک میں مثلا 10 سال وارنٹی ہے، ایک میں 5 سال ہے، تو انسان ایسی ہی چیز لینا پسند کرے گا جس میں 10 سال وارنٹی ہو، 10 سال گارنٹی ہو. جو اعلیٰ چیزیں اسی کو انسان لینا پسند کرتا ہے. اللہ رب العزت نے اعلیٰ قسم کو بھی بتلایا، ادنا قسم کو بھی بتلایا، تاکہ ہمارا مزاج جو اعلیٰ قسم کے لینے کا ہے اس کے ذریعے ہم یہ کریں کہ ہم اعلیٰ قسم کی جنت کو لیں گے. یہاں تھوڑا بہت زیادہ تھوڑی قربانی دینی پڑے، تھوڑی زیادہ عبادت کرنی پڑے گی، لیکن اس کے بدلے میں اعلیٰ قسم کی جنت ملے گی. وہ جنت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ملے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا. ظاہر سی بات ہے کہ وہ جنت کس قدر اعلیٰ ہوگی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ملے. یہ مقرب لوگوں کی جنت. انسان یہ چاہے گا کہ اعلیٰ قسم کی جنت کو میں حاصل کروں، اس لیے اللہ رب العزت نے دونوں کیٹیگری کو بتلا دیا. اس لیے روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جو پہلے مقرب کی جنت بتلائی وہ تو پوری سونے کی ہوگی، اس کی دیواریں، اس میں بنی ہوئی چیزیں سارا سونے کا. اور دوسری جو نچلے درجے کی وہ ساری چاندی کی ہوگی. اب اگر دنیا میں ایک طرف 1 کلو سونا ہو، 1 کلو چاندی ہو، تو انسان کس کو لینا پسند کرے گا؟ کوئی کہے گا کہ ٹھیک ہے تم 1 کلو چاندی دے دو، سونا مجھے نہیں چاہیے. کوئی یہ نہیں پسند کرتا. سب یہ کہیں گے بھائی سونا ہی دے دو، 1 کلو چاندی کو کیا کرنے کا. ایسے اللہ رب العزت نے اعلیٰ قسم اور ادنا قسم بتلائی تاکہ ہمیں شوق اعلیٰ قسم کی جنت کا ہو اور اب محنت اعلیٰ قسم کی جنت کو حاصل کرنے کی کرے. پھر فرمایا وَمِن دُونِ، ادنا قسم کی جنت کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے ہی چیزیں دے دی جائے گی، ایسا نہیں ہے. ادنا قسم بھی دنیا سے تو کئی ہزار گنا اعلیٰ ہوگی، لیکن یہ کہ انسان کو اعلیٰ قسم اور اچھی جنت کو حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس کے علاوہ 2 جنتیں اور ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جنات تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. مُدْحَامَّتَانِ، سخت سبز ہوگی. مدحامتان، ادحام یا ادحامو کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے سبز رنگ، ہرا رنگ، بہت زیادہ گہرا ہو جائے، ہریالی بہت زیادہ ہو جائے، دور سے جو ہے کالے جیسا نظر آتا ہے. اس لیے جو باغ وغیرہ میں گھاس ہوتی ہے تو بہت زیادہ سبز ہو. بارش کے موسم میں جب سبزی زیادہ ہو جاتی ہے تو رات کے وقت اگر کوئی دیکھے تو بالکل کالے جیسا نظر آئے گا. کالا نہیں ہوتا ہے لیکن اس کی سبزی بہت زیادہ ہوتی ہے، سبز رنگ، ہرا رنگ، ہریالی، گرین بہت زیادہ ہوتا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ دونوں جنتیں بہت زیادہ گرین ہوگی، اس میں سبزی بہت زیادہ ہوگی، سبز رنگ کا. اس کی وجہ سے انسان کو ایک اچھا فیل ہوتا ہے، اچھا محسوس ہوتا ہے. اس کی پہلی صفت بتائی مدحامتان. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جنات تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اس میں جو 2 چشمے ہوں گے وہ ہمیشہ ابلتے رہتے ہوں گے. وہاں تو یہ بتلایا تھا کہ وہ چشمے جاری رہیں گے، ہمیشہ جاری رہنا، پانی بہتے رہنا بہتے رہنا. یہ خوبصورتی بھی ہوتی ہے اور پانی بہتا رہتا ہے، اچھا بھی ہوتا ہے. یہاں فرمایا کہ پانی کو ہمیشہ ابلتا رہے گا، نکلتا رہے گا، نکلتا رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا. ایسا پانی ہوگا جو کبھی ختم نہیں. اسی طرح اگر نہر جو ہے وہ دودھ کی ہے، شہد کی ہے، شراب کی ہے،
تو ایسی ہوگی کہ ہمیشہ بہتی رہے گی، اس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا. فیہما عینان نضاختان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اے انسان و جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گی. فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. اس میں میوے ہوں گے اور کھجور ہوگا اور انار ہوگا. وہاں تو یہ بتلایا تھا فیہما من کل فاکہۃ، ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور اس کی بھی پھر دو دو ویرائٹی، دو دو قسمیں، ہر قسم کے میوے. یہاں بتلایا کہ میوے ہوں گے، یہاں کلن کا لفظ نہیں ذکر کیا چونکہ وہ اس کے مقابلے میں کم درجہ ہے. وہاں تو کہا تھا ساری قسم کے پھل فروٹس ہوں گے اور پھر اس کی بھی دو دو ویرائٹی. یہاں کا فیہما فاکہۃ، میوے ہوں گے اور تقریباً سارے ہی ہوں گے. پھر دو چیزوں کو خاص طور پر بتلایا، نخل و رمان، ایک کھجور اور دوسرا انار. یہ خاص طور پر اس کو بتلایا. اس کی ایک وجہ تو یہ دیکھیے کہ جتنے بھی فروٹس ہیں، جتنے بھی پھل ہیں، اس میں سب سے اعلیٰ جو ہے وہ کھجور اور انار ہے. یہ سب سے اعلیٰ ہے، کھجور اور انار یہ سب سے اعلیٰ ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو خاص طور پر بتلایا، اس لیے کہ اس سے فائدے جسم میں طاقت اور قوت زیادہ پیدا ہوتی ہے. کھجور سے بھی، انار سے بھی خون بننا اور اس کے جو ہے طاقت پیدا ہونا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو خاص طور پر بتلایا. دوسری ایک بات یہ لکھی ہے، عرب میں زیادہ تر کھجور ہی ہوتی تھی. اب انسان جن چیزوں میں رہتا ہے، انسان کو وہی چیز سب سے اچھی لگتی ہے. مثال کے طور پر کچھ سالوں پہلے لوگوں کو بھائی فون میں ایک آئی فون 10 11 کے بہت اعلیٰ، لیکن اب 14 15 آ گیا تو نہیں یار یہ سب سے اعلیٰ ہے. اب اس زمانے کے لوگوں کی سوچ کیا تھی کہ سب سے اعلیٰ چیز کیا کہ بھائی 11 آ جائے. اب کی سوچ کیا 15 آ جائے، اور پتہ نہیں آگے اس سے اعلیٰ آئے گا. لوگوں کی سوچ یہ ہوگی کہ یہ نہیں یہ. ایسے عرب کے نزدیک سب سے قیمتی چیز کھجور تھی. اس لیے اللہ رب العزت نے خاص طور پر بتلایا کہ میوے ہوں گے اور تمہیں جو سب سے زیادہ پسند ہے کھجور اور انار یہ بھی ہوگا. تمہیں جو یعنی تمہارے مزاج کی بھی رعایت وہاں کی جائے گی. انسان کو چیزیں بہت ساری ملے لیکن اس کے مزاج کے مطابق نہ ہو تو مزہ نہیں آتا. مثلا کسی نے بہت اچھا کھانا پکایا، چکن بریانی وغیرہ الگ الگ، اب ایک آدمی کا مزاج یہ ہے کہ بالکل تیکھا اسپائسی نہیں کھا سکتا، تو یہ ساری نعمتیں ہو لیکن ساری جو ہے اس کے مزاج کے مطابق نہ ہو. تیکھا اسپائسی زیادہ ہے تو اس کو مزہ نہیں آئے گا. کیوں؟ میرے مزاج کے مطابق چیزیں تو بہت اچھی ہے، میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ساتھ میں فرمایا ارے میوے سارے ہوں گے اور تمہیں کیا کھجور پسند ہے، چلو کھجور بھی دے دیا جائے. جنت میں مزاج کی رعایت کی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بتلایا کہ جنت میں ایک آدمی اللہ کے پاس جائے گا، کہے گا یا اللہ مجھے تو کھیتی کرنی ہے، کاشت کرنی ہے. جنت میں تو ساری چیزیں تیار ہیں. اللہ کہے گا سب ہے، نہیں مجھے تو کھیتی ہی کرنی ہے. کہے گا ٹھیک ہے کھیتی کرو. تم وہ کھیتی کرے گا، جیسے دانا ڈالا کیا فوراً سارا نکل آئے گا. اب چونکہ اس کو اس میں مزہ آتا تھا اس نے کہا کھیتی. تو چونکہ مکہ والے کاروباری لوگ تھے، وہ تو تجارت کرنی. مدینہ والوں کے پاس باغات تھے، کھجور آج بھی مدینہ میں ملتی ہے، وہاں باغات والے لوگ ان کے پاس. تو مکے والے صحابہ عرض کریں گے کوئی مدینے والا ہی ہوگا، ان کو ہی کھیتی کرنے کا شوق زیادہ ہے، تو وہ جا کر کہے گا کہ اللہ مجھے کاشت کرنی ہے. تو گویا کہ اس کا مزاج یہ تھا، اس کو پسند یہ تھا کہ کھیتی. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہارا مزاج یہ ہے تو تمہیں اپنے مزاج کے مطابق دے دیا. اس لیے خاص طور پر بتلایا کہ میوے ہوں گے، چاہے کھجور کھانی ہے تو کھجور بھی ہوگی اور رمان انار کھانا ہے تو یہ بھی ہوگا. اس لیے امین اصلاحی علیہ الرحمٰن نے ایک چیز یہ لکھی ہے کہ جو دوسری جنت اللہ نے بتلائی ہے اس میں ایک چیز کو خاص طور پر بتلایا ہے کہ عربوں کے مزاج کی رعایت کی ہے. عرب جن چیزوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں اس کو خاص طور پر اللہ رب العزت نے بتلایا ہے. پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ. اور ان میں خوبصورت اور خوبصورت حوریں ہوگی یا عورتیں ہوگی، جیسے وہاں بتلایا تھا. اور قاصرات الطرف کہ اپنی نگاہوں کو جھکانے والی ہوگی، جن کو کسی نے چھوا نہیں ہوگا. اسی طرح یہاں دو صفتیں بتلائی ہوں گی. ایک خیرات، خیرات کا مطلب خوبصورت ہوگی.
اخلاق آداب بہت اچھی. اور اگر کسی عورت میں بہت اچھے اخلاق ہیں، بہت اچھی بولتی بھی اچھا ہے، کھا پکا کے لڑائی جھگڑے نہیں کرتی، لیکن اس کے ساتھ خوبصورت نہ ہو تو انسان کو پسند نہیں آتا. ایسے ہی صرف خوبصورت ہو لیکن زبان اتنی خراب کہ کوئی رہ ہی نہ سکے، گھر میں آئے اور لڑائی جھگڑے شروع، گالی اور برا بھلا کہنا شروع، اس کو بھی مرد پسند نہیں کرتا. اللہ رب العزت نے دونوں صفتوں کو ساتھ میں بتا دیا. خیرات حسان، خوبصورت بھی ہوگی، اخلاق اچھے، اس کی رہنے کہنی، رہنے کا طریقہ اچھا، اس کا بولنا اچھا، ناز نخرے اس کے اچھے، اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی بے انتہا ہوگی. دونوں چیزیں. اور یہ چیزیں جس طرح حوروں میں ہوگی، بیویوں میں، ہماری بیویوں میں اس سے زیادہ ہوگی. اور انسان کے لیے اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی جنت میں اپنے ساتھ ہونے کو پسند کرتے تھے. ہم یہ کہ یہی بیویاں جنت میں بھی، ہم یہ کہتے ہیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے عائشہ میرے ساتھ جنت میں. یہ لذت کی چیز ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی خوشی کی چیز ہے. ان سب کے مقابلے میں سب سے اعلیٰ، اور پھر اس صفت کے ساتھ کہ اس کو اللہ رب العزت ظاہر سے بھی بہت اچھا کر دیں گے، اندری اعتبار سے یعنی بول چال اور رہنے کہنے اخلاق کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ. فیہن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اے انسان اور جنات، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام، خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں والی. اور کار کی زبان میں ترجمہ یہی ہوتا ہے جو انتہائی حسینہ ہو، بے حد خوبصورت ہو، اور اس کے ساتھ آنکھیں بڑی ہو. اس لیے کہ خوبصورتی میں آنکھوں کو بڑا دخل ہوتا ہے. اس لیے جو ہے عام طور پر خیر اللہ نے جس کو جس طرح پیدا کیا، لیکن چین وغیرہ کے لوگوں کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہے تو ان کو اس قدر خوبصورت نہیں سمجھتے لوگ. اس سے خوبصورتی میں آنکھوں کو بڑا دخل ہوتا ہے. حور کہا جاتا ہے جو دیکھ دکھاتے کا نظر کے چہرے میں خوبصورتی بھی بہت زیادہ ہو اور آنکھیں بڑی بڑی ہو، اس کا حور خوبصورت ہوگی بے انتہا، اور اس کے ساتھ بڑی آنکھوں والی. مقصورات فی الخیام، جو اپنے خیموں میں محفوظ ہوگی. وہاں کہا تھا قاصرات الطرف، اپنی نگاہوں کو جو ہے جھکانے والی، کم رکھنے والی. یہاں وہاں قاصر اس میں فاعل کا، یعنی اپنی نگاہوں کو خود سے جھکانے والی. یہاں لفظ آیا مقصور، اس میں مفعول، یعنی ان کی نگاہوں کو نیچا کیا گیا ہوگا. دو آدمیوں میں فرق، ایک آدمی اپنے شوق سے پڑھ رہا ہے اور محنت کر رہا ہے، دوسرا ہے کہ اس پر جو ہے پریشر ڈالا گیا، زبردستی کی گئی اور وہ پڑھ رہا ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو وہاں کا قاصرات الطرف، خود ہی سے اپنی آنکھوں کو جھکانے والی. یہاں کا مقصورات، کہ جو اپنے آنکھوں کو جھکانے والے کی فی الخیام، خیموں میں رہے گی. فی الخیام کے تعلق بخاری شریف میں روایت نقل کی ہے، وہی جو پہلے بھی بیان کی کہ ان فی الجنت خیمۃ من لؤلؤ مجوفۃ، کہ تراشے ہوئے اور اندر سے خالی ایک بڑے جو موتی کا ایک خیمہ دیا جائے گا. ایک خیمہ، یہاں کا فی الخیام بہت سارے خیموں میں، ایک خیمے کی بات کر رہے ہیں. بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک خیمہ ہوگا جو موتی کا بنا ہوگا، طولھا 60 میلا، 60 میل یعنی 90 کلومیٹر تقریباً یا اس سے زیادہ. ایک ہی موتی اتنا بڑا ہوگا. اور پھر روایت میں یہ کہ چاروں طرف سے اتنا بڑا، اس طرف 90 کلومیٹر، اس طرف 90 کلومیٹر، اس طرف 90 کلومیٹر، پیچھے 90 کلومیٹر، کتنا بڑا ہوا. یہ تو صرف ایک موتی، یہ پوری جنت نہیں، جنت کا ایک موتی، ایک محل بھی نہیں، تو صرف ایک موتی. فی الخیام، ایسے تو کئی خیمے اور ہر ایک میں ایسا، کتنے خیمے اور اس میں ایسا. اور یہ تو صرف خیمے، پھر محل وغیرہ وہ الگ بات. اس طرح عرض کیا تھا کہ عربوں کا مزاج آج بھی ہے، وہ جو ہے بہت سی مرتبہ یہاں بھی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کچھ دن جو ہے گھومنے کے لیے کسی جنگل میں یا کسی ایسی جگہ میں جہاں باغ جیسا وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں خیمہ لگا کر رہتے ہیں. ایک رات گزارنے کے لوگ اس طریقے سے جاتے ہیں تو وہیں خود سے کھانا پکائیں گے، شکار کر کے کھاتے ہیں اور وہیں کھانا پکانا. اس طریقے سے عربوں کا بھی یہ مزاج ہے کہ جب ان کے یہاں کھجوریں پک جاتی تھی تو اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہاں چلے جاتے تھے اور وہاں ایک خیمہ بناتے اور اسی خیمے میں جو ہے رہنا.
کہ جب تک کھجوریں پکی ہوئی ہے تو پوری ہریالی ہریالی ہے، کھجوریں اتارو اور کھاؤ، یہی رہو اور تھوڑے دن انجوائے کرو۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے جو ہے عربوں کے مزاج کی زیادہ رعایت کر کے جنت کو بتلایا ہے کہ کیا ہے کہ وہاں خیمے لگے ہوئے ہوں گے، اور اتنے بڑے بڑے خیمے، اور ہر خیموں میں اس طریقے سے خوبصورت عورتیں وغیرہ ہوگی، اور ان کے فاصلے نہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، ان کو کسی انسان اور جنات نے چھوا تک نہیں ہوگا، دیکھنا وغیرہ کہ کسی نے دیکھا اور چھوا نہیں، پہلی نظر ان کی پڑے گی جو ان کے شوہر ہوں گے، پہلی نظر ان کی۔ اور دوسرا یہ کہ وہاں طمس کا لفظ عربی زبان میں اس کے لیے بھی آتا ہے تو ماہواری خون عورت کو آتا ہے ماں سے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے ماہواری کی عورت کو اس کو عربی زبان میں طامث بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک معنی یہ بھی لکھا ہے عورتوں کو وہاں جو ہے ماہواری وغیرہ نہیں آئے گی، ماں آنا خون آنا یہ بلکہ یہاں تک کہ چند یہود وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رکھ کے وسلم جنت میں میوے ہوں گے، ہاں جنتی کھائیں گے، کھائیں گے تو پھر پیشاب پاخانہ کرنا، اس کو نکالنا اصل نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک جو ہے ایسی جو ہے لکار آئے گی یا پسینہ نکلے گا، اس میں جو ہے کھانا جو ہے وہ ہضم ہو جائے گا، کھایا اور ہضم، تاکہ اور کھانا ہو تو کھا سکے۔ دنیا میں یہ کہ کھانا بہت زیادہ ہو لیکن تھوڑا کھا کے پیٹ بھر گیا، بہت زیادہ ہے اس لیے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کھانا بہت سارے آئٹم بہت سارے ویرائٹی بنا لی تو انسان کو جتنا کھایا اس کی خوشی سے زیادہ جتنا چھوڑ دیا اس کا افسوس ہوتا ہے کہ اور بہت سارے آئٹم تھی کھا نہیں سکے، پیٹ بھر گیا۔ جنت میں ایسا نہیں، اتنی ساری قسمیں، اور پھر کھانا کھایا ہضم اور کھاؤ، کھایا ہضم اور کھاؤ، یعنی یہ لذتیں ایسی جو ختم ہی نہیں ہوگی۔ اس کو بتایا لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے۔ رف کا معنی جو ہے ایک بیٹھنے کی جگہ، جیسے شریر چارپائی وغیرہ کے اوپر بیٹھنا ہوتا ہے، کہ بعد نے کہا کہ ایسا نہیں، بیٹھنے کے ایسے خوبصورت سیٹ وغیرہ بنی ہوئی جس پر جو ہے پھول وغیرہ بھی ہو، الگ الگ قسم کے پھول ہو، اور اس کے اوپر بیٹھنا، اور وہ سرسبز ہوں گے۔ عبقری ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جو نایاب ہو۔ کسی انسان کو ایک شوق ہوتا ہے کہ اپنے گھروں میں ایسی ایسی چیزیں لا کے رکھے وہ نایاب، اس لیے لوگ جو ہے وہ نایاب پینٹنگ جو کہیں نہیں ملتی وہ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ اس طرح ایسے پتھر جو بہت کم ملتے ہیں ان کو لا کر اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، اس لیے بہت سارے جو ہے زیادہ پیسہ وغیرہ ہے تو الگ الگ راجستھان سے یہاں سے وہاں سے اعلیٰ قسم کے پتھر منگوا کر اس کا اپنا گھر بناتے ہیں تاکہ کچھ یونیک لگے، ایسا لگے کہ کسی کا ایسا گھر نہیں ہے۔ ایسا عبقری ایسی چیز کو کہا جاتا ہے۔ وہ تو فرمانے اللہ رب العزت کہ بیٹھنے کی جگہ ہی اتنی ہوگی کہ وہ نایاب ہوگی، کسی نے دیکھا نہیں، کسی کو پتا نہیں، یہ تو صرف بیٹھنے کی جگہ ایسے نایاب ہوگی، پتا نہیں محل باغات اور وہ کیا کیا ہوگا۔ عبقری حسان، اور پھر بہت سی مرتبہ نایاب چیز اچھی نہیں ہوتی، نایاب تو ہے بہت اچھی لیکن مزہ نہیں آیا، ہمارا مزاج وہ تو پرانے زمانے میں اچھا لگتا تھا، اب اچھا نہیں لگتا۔ جیسے میوزیم میں چیزیں ہوتی ہے نایاب ہوتی ہے قیمتی، لیکن یہ کہ اب اس میں مزہ نہیں، وہ اس زمانے میں اچھا لگتا تھا، کہ ایسا نہیں۔ حساب خوبصورتی بتائی کہ مشجر چیزوں پر بیٹھیں گے تو پوری سرسبز ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ نایاب ہوگی، خوبصورت ہوگی، اور یہ تو صرف بیٹھنے کی جگہ ایسی ہے، اس سے اعلیٰ تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم انسان اور جنات اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والإکرام، با برکت ہے تیرے رب کا نام جو جلال والا اور عزت والا ہے۔ بات شروع ہوئی کہ الرحمن سے، یہاں فرما رہے ہیں تیرے رب کا نام بڑی برکتوں والا ہے۔ برکت کا ایک معنی تو ہوتا ہے چیز دیر تک باقی رہے، تھوڑے میں زیادہ نفع مل جائے، ایک برکت ہے۔ دوسری برکت کا بھی ایک معنی یہ ہے انسان کو توقع اور امید سے زیادہ ملے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک پیالہ ایک آدمی پی سکے،
برکت ہوئی کہ 70-72 آدمیوں نے پی لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. جابر رضی اللہ عنہ کے گھر کھانا پکایا گیا اتنا کہ 4-5 آدمی کھائے، لیکن غزوہ خندق میں پورے لشکر نے کھا لیا. یہ توقع اور امید سے زیادہ اس کو کہا جاتا ہے برکت. ہماری امید تو اتنی تھی کہ عمل کیے تو ایسی جنت ایک ملے گی، لیکن اس توقع اور امید سے کئی ہزار گنا زیادہ دیا جائے، اچھا یہ برکت. امید تو ہماری یہ تھی کہ 500 روپے 600 روپے 1000 روپے اتنے پیسے کہ یہ مہینہ چل جائے گا یا 10-15 دن کا ہی کام چلے گا، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ مہینے سے زیادہ 10-15 دن سے زیادہ چل گیا. یہ برکت. اللہ فرماتے ہیں تبارک اسم ربک، تمہارے رب کے نام میں برکت ہے. نام کی بات ہو رہی ہے. وہ پوچھ رہے تھے من رحمان، قالوا ومن رحمان انزل الرحمن، یہ رحمان کون؟ اللہ فرما رہے ارے رحمان وہ جس کے نام کی برکت یہ ہے کہ اتنی نعمتیں، ساری نعمتیں، دنیا کی نعمتیں بتلائی اور جنت کی نعمتیں اور پھر اعلیٰ اعلیٰ قسم کی نعمتیں. یہ تو اس کے نام کی برکت ہے. اس کی ذات کو تو کہاں کوئی پہنچ سکے جس کے نام میں یہ برکت. اللہ عثمانی نے لکھا ہے کہ جس کے نام میں یہ برکت، اس نام کو پڑھا جائے تو اس میں کیا برکت ہے. اسی لیے تو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا جائے وہ کام پورا ہوتا ہے. اس کام میں اللہ برکتیں رکھتے تھے. کیوں؟ رحمان آ چکا اس میں. اسی لیے قرآن کریم کی ابتدائی میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. یہ تو ایک نام کی بات ہے. اللہ کے تو 99 نام، ہر نام کی برکت ہے. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ، تمہارے رب اور جس رب کے نام میں یہ برکت ہو اس رب کے احکام پر عمل کرنے میں کیا برکت ہوگی، اس رب کے دیدار میں کیا برکت ہوگی. اسی لیے بعض حضرات نے کہا ہے کہ تبارک اسم ربک کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ کے جنت کی ایک اعلیٰ قسم کی نعمت بتا رہے ہیں اور وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہے. اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا. اور تمہارے رب کا نام برکت والا ہے. وہ رب کیسا ہے؟ بالجلال والاکرام، جو رب والا بھی ہے، اکرام والا، عزت والا بھی ہے. جیسے کل من علیہا فان کی بات بھی یہ لفظ آ گیا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. وہ رب، اس کا جلال، اس کا اکرام، اس کی عزت آج بھی باقی ہے، ہمیشہ باقی رہے گی اور کوئی نہیں ہوگا تب بھی اس کا رب، اس کا جلال، اس کی عزت ایسے ہی باقی رہے گی جیسے آج باقی ہے. اس رب کے نام میں اور اس میں یہ برکتیں ہیں. یہ سورہ رحمان ختم ہوئی. اصل میں مقصد یہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے جو نعمتیں 5 مضمون اس صورت میں آئے. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن کو بتلایا، الرحمن علم القرآن. اس کے بعد اللہ رب العزت نے نعمتیں بتلائی، جیسے انسان کو پیدا کرنا ایک نعمت، پھر اس کے ساتھ بولنے کی طاقت دینا، الگ الگ پھل فروٹس دینا، زمین، سمندر، کشتیاں، یہ نعمتیں بتلائی. دوسرا اس کے بعد قیامت کے ذکر کیا اور قیامت کے ساتھ ساتھ جنت کو بھی بتلا دیا. تیسری بات پہلے قرآن کو سکھلانا، پھر نعمتوں کا بتلانا، پھر جہنم کو بتلانا، پھر اعلیٰ قسم کی جنت اور اس کے بعد ادنا قسم کی جنت. 5 چیزیں. سورہ واقعہ میں یہی باتیں اللہ رب العزت نے الٹے انداز میں بتلائی. الٹے انداز کا کیا مطلب؟ یا اخیر میں جنت ہے، سورہ واقعہ میں پہلے جنت، مقربین کی جنت، پھر اصحاب الیمین کی جنت. یہاں اوپر سے آ کر تیسرے نمبر پر جہنم تھی، وہاں بھی تیسرے نمبر پر جہنم ہے، اصحاب الشمال. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے نعمتوں کو بتلایا، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ جو زمین سے نکلتا ہے وہ تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں، یہ اللہ اپنی نعمت ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے وہاں بھی قرآن کو بتلایا، وَإِن فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ. پھر آخر کا قرآن ہی کی بات، یہاں پہلے قرآن کو وہاں آخر. یہ قرآن کریم کی ایک ترتیب ہے، یہ بھی کوئی انسان سوچ نہیں سکتا. وہاں پہلے قرآن، پھر نعمتیں، پھر جہنم، پھر جنت، پھر جنت. یہاں پہلے جنت، پھر جنت، پھر جہنم، پھر جو ہے نعمتیں اور اس کے بعد قرآن کریم.
اس قدر، اس لیے اللہ رب العزت نے چیلنج کر دیا، اس جیسا سارے انسان اور جنات مل جائے تو بھی لا نہیں سکتے۔ کون اتنا خیال کون رکھے کہ وہاں اس ترتیب سے تھا، یہاں اس ترتیب سے بیان کرنا۔ اللہ رب العزت کو سمجھنے اس پر عمل کی توفیق عطا